بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، جہلمی یوٹیوبر انجینئر محمد علی مرزا، جس کا کام ہے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا اور صبح و شام بیٹھ کر علماء پر، فقہا پر، محدثین پر تنقید کرنا، یہاں تک کہ صحابہ کرام پر تنقید کرنا، اور جو کہ یہ اس کا اپنا فریضہ سمجھتا ہے اور تنقید کرتے ہوئے اپنی تمام حدیں پار کرتا ہے، اور اس کی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ نہیں رہتے۔ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اور ثابت بھی کروں گا یہ کس طرح سے گستاخی کرتا ہے، جو کہ گستاخ صحابہ کے ساتھ ساتھ گستاخ نبی بھی بنتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے گستاخی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے عقل کو، اپنے شعور کو کھول کر اس ویڈیو کو دیکھیے گا، کسی بھی تعصب کے بغیر دیکھیے گا۔ کیا ایسا بندہ جو اس طریقے سے گفتگو اور ایسی تشریحات پیش کرتا ہے، کیا ایسے بندے سے دین سیکھنا کیا ایک عقل مندانہ فیصلہ ہوگا؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ سنو کر کیا رہا ہے۔ پٹھے کام کر کے اس زمانے میں غلط کام ہو تو رزلٹ نقد آ گیا۔ تو آج اگر غلط کام کر کے بھی ہم کہیں گے حضور کی نسبت کام آئے گی، حضور کی نسبت تو اس وقت صحابہ کو تو کام نہیں آئی ہے، خود حضور کے بھی اپنے دانت شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج اگر غلط کام کر کے بھی ہم کہیں گے حضور کی نسبت کام آئے گی، حضور کی نسبت تو اس وقت صحابہ کو تو کام نہیں آئی ہے، خود حضور کے بھی اپنے دانت شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج اگر غلط کام کر کے بھی ہم کہیں گے حضور کی نسبت کام آئے گی، حضور کی نسبت تو اس وقت صحابہ کو تو کام نہیں آئی ہے، خود حضور کے بھی اپنے دانت شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دیکھیں، یہ علمی نکات ہیں جو بیچ میں سے نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں انجینئر صاحب حدیثیں تو بیان کرتے ہیں، ساتھ اپنی طرف سے لفظ بول دیتے ہیں۔ سر، یہ اپنی طرف سے بولے ہوئے لفظوں نے ہی تو دنیا میں چینج لائی ہے۔ میرے بھائیوں، کل تک جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم صرف محدثین کا فہم اور مفسرین کا فہم بتائیں گے، ہم اپنا فہم نہیں بتاتے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بتاتے ہیں، آج اس نے خود اقرار کر لیا ہے کہ جو میرے پہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے باتیں ایڈ کرتا ہوں، تو ان میری ایڈ کرنے کی وجہ سے انقلاب آ رہا ہے، اپنے زوم میں جو یہ اعتراف کر رہا ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ ان کا دعویٰ باطل ثابت ہو گیا ہے۔ یہ انجینئر جب ہم کہتے ہیں اپنی مرضی کی تشریحات کرتا ہے، آپ لوگ نہیں مانتے، یہ خود مان رہا ہے کہ میں اپنی مرضی کی تشریحات کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ دنیا میں اللہ پاک کے بعد اس کائنات میں کرۂ ارض پہ ایون آخرت میں ہر طرف کہ جو مقام ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، انبیاء کے بھی جو سردار ہے ان کا اتنا مقام ہے، جو کہ رحمت للعالمین ہے، جن کا جو تمام امت کے لیے رحمت ہے۔ ہم اپنی نسبت، عقیدت، سارا کچھ ان سے جوڑتے ہیں۔ تو جب ان کی یہ نفی کرنے پہ آتا ہے تو عام گنہگار کو بھی تنبیہ کرنے کے لیے اس کا انداز چیک کریں، اور پھر اس کو جوڑتا ہے صحابہ کرام سے کہ نبی کی نسبت تو صحابہ کو کام نہیں آئی، نعوذ باللہ، اور یہاں تک کہ پھر کہہ رہے نبی کی نسبت تو نبی کو خود کام نہیں آئی، نعوذ باللہ، کہ ان کے جو دان مبارک شہید ہوئے ہیں، استغفر اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی اپنی نسبت کام نہیں آئی، اگر کام آتی وہ اپنے دانت نہ بچا لیتے، نعوذ باللہ۔ مطلب یہ کس طریقے سے عوام میں کس طریقے سے ہمارے جذبات کو مجروح کر رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کس طریقے سے ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ساتھ میں کس طریقے سے تشریحات پیش کر رہا ہے۔ اس غزوات میں غزوہ احد کے اس واقعے کو کون سا رنگ دے رہا ہے، اور یہ رنگ دے بھی کیوں نہ، کیونکہ اس کے بڑے بھائی بھی اسی طریقے سے واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ان کے بڑے بھائیوں کا ان کی زبان سے سناتا ہوں کہ اسی غزوہ احد کو لے کر ان کا کیا نظریہ ہے۔ میں نے کہا پھر مدد کس سے مانگے؟ کہنے لگے اللہ جل تعالی و سبحانہ سے، اللہ میں یہ مدد کرتا ہے۔ میں نے کہا بے غیرت ملا، جو اللہ اپنے نبی کے دانت بچانے نہیں آیا وہ تیری مدد کرنے کہاں سے آیا؟ جو اللہ اپنے نبی کے دانت بچانے نہیں آیا وہ تیری مدد کرنے کہاں سے آیا؟ جو اللہ اپنے نبی کے دانت بچانے نہیں آیا وہ تیری مدد کرنے کہاں سے آیا؟ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، دیکھیں جس طریقے سے انجینئر کی جو برادری کے بندے جو کہ اللہ تعالیٰ پر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ اپنے نبی کے دانت بچانے نہیں آیا غزوہ احد میں، وہ مدد کیا کرے گا مسلمانوں کی؟ استغفر اللہ۔ یہ ویسی تشریح ہے جیسے انجینئر تشریح کر رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دان نہیں بچا سکے، ان کی نسبت نبی کو کام نہیں آئی، تو باقی کسی کو کیا مانی ہے؟ جو کہ نبی کی نسبت کی تردید کر رہے ہیں، اسی نقش قدم پر ارتقا سے گزرتے ہوئے اس کے بڑے بھائی تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو کہ تمام قدرتوں کا مالک ہے، وہ جو اللہ اپنے نبی کے دان بچانے نہیں آیا وہ ہماری مدد کیا کرے گا؟ کیا آپ اس فلسفے کو صحیح سمجھتے ہیں؟
آپ جو جیسے اس کے بڑے بھائی کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سبحان اللہ واہ واہ کر رہے ہیں، ایسے ہی جو اس کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی غیرت اتنی بھی نہیں ہے کہ اس کا گریبان پکڑ سکیں، جس کو کہہ سکیں انجینئر صاحب ہوش کے ناخن کھاؤ۔ آپ علماء کی یا بابوں کی نفی کرتے ہوئے اس حد تک چلے گئے ہو کہ صحابہ کی اور انبیاء کی بھی آپ نفی کرنے لگ پڑے ہو، اور ایسے تشریحات اپنے جذبات میں اس طریقے سے بیان کر دیتے ہو کہ جو نبی کی نسبت جو کہ نبی کو کام نہیں آئی امتی کو کیا کام آنی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بڑے بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی نسبت جو کہ نبی کو کام نہیں آئی وہ عام مسلمان کو کیا کام آنی ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہ میرے بھائیوں کس سمت میں امت کو لے جایا جا رہا ہے، یہ ارتقاء کے عمل سے گزر کے کس طریقے سے کیا تشریحات کی جا رہی ہیں۔ کل تک دعویٰ تھا ہم سلف صالحین کے، ہم محدثین کا فہم پیش کریں گے، ہم اپنا فہم پیش نہیں کریں گے۔ آج اقرار کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا فہم ہے یہی فہم عوام کو گمراہ کر رہا ہے، گمراہ ہی ہو رہے ہیں نا، یہ عقیدہ رکھیں گے۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں جاگو، جو اس کو فالو کرتے ہیں ہماری آپ سے دشمنی نہیں ہے، صرف یہ بندہ آپ کو غیر محسوس طریقے سے آپ کو گمراہ کر رہا ہے، سلو پوائزننگ کر رہا ہے۔ صرف ہماری یہ نیت ہے آپ اس کو جان جائیں، خدا کا واسطہ پہچان جائیں۔ جو لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اس کو جھنجھوڑو، کہو اپنی زبان کی حفاظت کر۔ اب جی بابت شاہی کوئی نہیں، صحابہ شاہ کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ مطلب کس حد تک جاتا ہے یہ بیان کرتے ہوئے؟ باپ شاہ ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ میں اتنا بتا دوں کہ اس کے آباء و اجداد میں بھی جب بھی کسی نے فتنہ پھیلایا ہے، وہ چاہے مرزا غلام احمد قادیانی ہو، تو مرزا غلام احمد قادیانی کیا شے ہے، اس کا ہم نے فتنے کو بے نقاب کیا ہے، مرزا شاہی کوئی نہیں۔ اس کے آباء و اجداد کے فتنوں کو بے نقاب کیا ہے، یہ تو جہلمی چھوکرا شاہی کوئی نہیں۔ کیا کرتے ہو یار آپ؟ صحابہ اور نبی پہ کوئی بھی منہ میں تشریحات پیش کرو گے، اور اس غزوہ احد پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک شہید ہوئے، ہم تو ادب کا یہ تقاضا رکھتے ہیں کہ ہم نبی کی ذات تو چھوڑیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں رہتے رہے ہم اس شہر کو بھی مدینہ پاک، مدینہ شریف کہتے ہیں، خالی مدینہ بھی نہیں کہتے، اتنی عقیدت رکھتے ہیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ میرے بھائیوں جاگو، اس جہلمی یوٹیوبر کو پہچانو، یہ کس طریقے سے اپنی زبان کو لمبا کر کے کیا کچھ کر رہا ہے، ہمارے جذبات مجروح کر رہا ہے، ہمیں ہرٹ کر رہا ہے۔ خدا کا واسطہ اس کو روکیے۔ تو میرے بھائیو جو انجینئر کو بھی فالو کرتے ہیں، آپ سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انجینئر علی مرزا کو کہیں کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اس طریقے سے گفتگو کرے گا تو ہم ایسے رد عمل دیں گے، اور اس سے بھی سخت رد عمل دیں گے، کیونکہ بات ہی ایسی ہے۔ جب آقا کی شان کی بات ہے کہ ہم ایسے رد عمل دیں گے، چاہے اس کا بڑا بھائی اللہ کی نفی کرے یا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی نفی کرے، ہم ان کا ایسے تعاقب کریں گے۔ اور جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ ناموس رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ اگر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ میرے بھائیوں ان چیزوں کو سمجھے، یہ خالی جذبات کی بات نہیں ہے۔ میں اس کو آپ بند کمرے میں بیٹھ کے غور سے سن کے دیکھیے گا کہ انجینئر علی مرزا کیا کر رہا ہے، امت کو کس طرح رد کیا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، حافظ وقار کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔